ویلکم بیک. ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی. آپ کے لیے چلیں گے قومی اسمبلی کے اجلاس میں, جہاں اس وقت وزیر برائے پوسٹل سروسز مراد سعید خطاب کر رہے ہیں. اس کا سوال کرنا کیا بنتا نہیں ہے؟ کیا اس نے جو اپنے بھائی کو غلط طریقے سے ٹھیکے دلوائے اس کا سوال بنتا نہیں ہے اسپیکر صاحب؟ تو اگر کوئی آپ سے سوال کرے گا تو آپ پارلیمنٹ آئیں گے اور انگلیاں ہلا کے دھمکیاں دیں گے؟ کیا آپ نے شہباز شریف سے یہ سوال کیا کہ جو آپ کا ٹی ٹی سکینڈل آیا ہے اور اس کے بعد آپ نے ایک پریس کانفرنس کی, آپ کو یاد ہوگا شہباز شریف نے ایک پریس کانفرنس کی تھی. شہباز شریف نے کہا کہ میں شہزاد اکبر کو اور برطانوی صحافی کو کورٹ لے کے جاؤں گا, برطانیہ کی عدالت لے کے جاؤں گا. اسپیکر صاحب آج تک نہیں لے کے گئے, لیکن شہباز شریف تو آگے بڑھا اور اس نے کیا کہا, کہتے کہ پاکستان کی عزت, ملک و قوم کی عزت داؤ پہ لگی ہے. الحمدللہ شہباز شریف وہ عزت بچائے گا اور برطانیہ کی عدالت میں سرخرو ہوگا. کیوں نہیں گیا؟ اسپیکر صاحب انکشافات ہوئے ہیں, انہوں نے آج یہ ایشو بنایا, ان کو پتا تھا کہ ان سے سوالوں کے سوال کیا ہے. دیکھیں اسپیکر صاحب آپ تشریف رکھیں, پھر خاموشی سے سنیں, خاموشی سے. اسپیکر صاحب انہوں نے کہا میں کچھ دیر بعد اس ایشو کے اوپر بات کر لوں گا. پہلے جو انہوں نے رجسٹریشن کی بات کی, اسپیکر صاحب آپ کے اوپر بڑا تنقید کیا تھا کہ آپ کی وجہ سے اتنے آرڈیننسز پاس ہوئے. آج میں ریکارڈ لے کے آیا ہوں اور سنیے گا. آپ نے پیپلز پارٹی کے ایک دور میں, صرف 3 سال میں, محترمہ کے دور میں 357 آرڈیننس انہوں نے پاس کیے 3 سال کے اندر. ہر سال کے اندر سنیے ایک سال کے اندر 119 ایوریج ان کا بنتا ہے جو انہوں نے آرڈیننس پاس کروائے. اور ہر جمہوری حکومت نے ایوریج ہر سال 29 آرڈیننس پاس کروائے, لیکن تحریک انصاف کی حکومت نے صرف 1.5 سال میں 20 آرڈیننس پاس کروائے. اور اس کے اوپر شور دیکھیں, 19 آرڈیننسز 1.5 سال میں 19 آرڈیننسز, لیکن ایک سال میں 119 آرڈیننس آپ نے پاس کیے. اور آپ ہمیں جمہوریت سکھا رہے ہیں, آپ ہمیں بتا رہے ہیں کہ پارلیمنٹ کو کس طرح چلایا جاتا ہے. آپ کے دور میں تو کم از کم پروڈکشن آرڈر کا شور نہیں ہوگا. روزانہ پارلیمنٹ کا اجلاس شروع ہوتا ہے, پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ پروڈکشن آرڈر جاری کر دے. دوسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ جو حکومتی رویے ہیں, حکومت نے کیا کیا ہے. اگر شہباز شریف کا کیس آتا ہے اور اس کو ہم پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ کروانا چاہتے ہیں تو یہ تو جمہوریت ہے. آپ اگر کہیں کہ یہ بند کر دے, اگر آپ یہ کہیں, آج ملک کے اندر اور پوری دنیا کے اندر انسداد کرپشن کا عالمی دن منایا جا رہا ہے. اسپیکر صاحب, اس پارلیمنٹ کو آج کرپشن کے خاتمے کے اوپر بات کرنی تھی, لیکن نہیں کریں گے کیونکہ کرپشن کا دفاع کرنا ہے. اسپیکر صاحب, میں شہباز شریف کیونکہ اپوزیشن لیڈر ہے, اس ایوان کا وقار مجروح ہو رہا ہے, اور پورے ایوان کی طرف سے میں شہباز شریف سے سوال کرتا ہوں کہ آپ پہلا سوال کا جواب دیجئے. آپ نے کہا تھا کہ میں برطانیہ کی عدالت جاؤں گا اور کیس کروں گا, آپ نے کیس کیوں نہیں کیا؟ دوسرا سوال کہ کرپشن کی طریقہ واردات بھی بڑا مختلف ہے. کہ نثار گل کو ایک بندی کو یہ اپنا ڈائریکٹر پولیٹیکل افیئرز لگاتے ہیں اور علی احمد کو ڈائریکٹر اسٹریٹجی CM ہاؤس پہ لگاتے ہیں. ان کا کام ہے اسپیکر صاحب, ان کا کام ہے کرپشن کا پیسہ اکٹھا کرنا, پھر فیک کمپنی بنانا. کمپنی کا نام ہے گڈ نیچر کمپنی. یہ اسپیکر صاحب, یہ وزیر اعلیٰ کے آفس میں اور وزیر اعلیٰ کے گھر میں یہ کاروائی ہو رہی ہے. آج ہم نے ایوان میں یہ سوال اٹھانے تھے, آپ نے دیکھا کہ کس انداز سے انہوں نے سپن ڈاکٹران کا استعمال کرتے ہوئے کوئی اور ایشو لے کے آئے. اسپیکر صاحب, تیسرا سوال کہ کیا وزیر اعلیٰ پنجاب اس وقت کے شہباز شریف جو ملک سے باہر اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں, وہ شہزاد اکبر بھی سوال کر رہے بلکہ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, وہ آج ایوان بھی آ گئے اس کو ڈھونڈتے. جب برطانیہ چلے گئے وہ پاکستان کے ایوان میں آ گیا, آج یہ ایوان آئے ہیں. اسپیکر صاحب, شہباز شریف لندن چلا گیا, لیکن جو خواجہ آصف نے ایک موقع پہ کہا تھا جب پاناما آیا تو کہا تھا کہ میاں صاحب فکر نہ کرے, مطلب آپ لوٹو جتنا دل کرے لوٹو, لیکن فکر نہ کرو لوگ بھول جائیں گے. عمران خان نے کہا تھا کہ نہ قوم بھولے گی نہ میں آپ کو بھولنے دوں گا, اور آج کوئی بھی نہیں اٹھے گا, نہ قوم بھولے گی نہ ہم آپ کو بھولنے دیں گے. اسپیکر صاحب, پھر کیا ہوتا ہے اس کے بعد جو طریقہ واردات سامنے آیا کہ ایک ان کا ہرے رنگ کا بلیٹ پروف گاڑی ہے,
ہرے رنگ کی بلٹ پروف گاڑی, اس میں پنجاب کا ایلیٹ فورس اس کو سیکیورٹی دے رہا ہے. اس گاڑی میں کیا ہوتا ہے؟ یہ حرام کی کمائی, کک بیس کی کمائی. کک بیس اسپیشلسٹ کون ہے؟ سلیمان شہباز. یہ سلیمان شہباز ہے. اس وقت اشتہاریہ کے مفرور ہے, وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے. یہ کک بیس اسپیشلسٹ ہے. ایک ایک پروجیکٹ میں اربہ روپے لیتے ہیں, اسی گاڑی میں پیسہ بھرا جا رہا ہے. اور آگے دیکھیے, اور یہ تمام ویڈیوز, تمام چیزیں, تمام ریکارڈ, یہ سارے 18 سوال شہزاد اکبر نے پوچھے, ایک سوال کا جواب نہیں آیا اور نہ آئے گا. لیکن اسپیکر صاحب, ہم موقع دیتے ہیں. میں آخر میں مطالبہ کروں گا اپوزیشن لیڈر سے کہ آپ آئے اور اس سوال کے جوابات دیں. ہم آپ کو آپ کے بڑے بھائی کی طرح موقع دیتے ہیں کہ آپ اسپیکر کے سامنے کھڑے ہو جائے اور ان کو کہے کہ حضور یہ ہے وہ ذرائع, پھر نتائج کہ آپ خود ذمہ دار ہوں گے. اسپیکر صاحب, ہوتا کیا ہے, ہرے رنگ کے بلٹ پروف گاڑی میں یہ کرپشن کا پیسہ بھرتے ہیں. اب کرپشن کس چیز میں؟ آشیانہ, مطلب لوگوں کا آشیانہ لوٹنا تھا, پیسہ لیا, وہ گاڑی میں بھرنا ہے, منی لانڈرنگ کر کے باہر بیچنا ہے. آپ نے ملتان میٹرو, 56 کمپنیاں, صاف پانی, جتنے بھی پروجیکٹ تھے انہوں نے پیسہ گاڑیوں میں بھرا. اور پنجاب کی لیڈ فورس, مطلب آپ نے امن و امان کی بات کی, جو میرے اور آپ کے سیکیورٹی کے اوپر, لوگوں کے امن کے اوپر, جان و مال کے تحفظ کے اوپر جس پولیس نے کام کرنا تھا وہ لگی ہوئی تھی. ان کے حرام کے پیسے کو سیکیورٹی دینا, پروٹوکول میں لے کے جانا ماڈل ٹاؤن. اب جب ماڈل ٹاؤن جاتے ہیں اسپیکر صاحب, بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے. ماڈل ٹاؤن جاتے ہیں, وہاں پہ جواریوں کی طرح گنتے ہیں کہ یہ کتنا پیسہ ہوا, آج کی کمائی کتنی ہوئی. پھر اس کے بعد یہ ہوا ہے. پھر اس کے بعد یہ پیسہ پاکستان سے باہر جاتا ہے. اور اسپیکر صاحب, اب پیسہ پاکستان کیسے آ رہا ہے, بڑا سنیے پاکستان پیسہ کیسے آ رہا ہے. ایک ہے یہاں پہ منظور پاپڑ والا. کون ہے؟ منظور پاپڑ والا. اب یہ بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے. منظور پاپڑ والا بیچارے نے آج تک کراچی نہیں گیا, وہ دبئی اور یو کے سے ان کو پیسے بھیج رہا ہے. اور وہ فواد چودھری کے حلقے کیا ہے, وہ بیچارہ کبھی باہر نہیں گیا. سنیے, پھر اس کی بات کیا ہوتی ہے اسپیکر صاحب, یہ پیسہ گن کے منی لانڈرنگ کر کے پاکستان سے باہر جاتا ہے. اب جب ضرورت ہوتی ہے تو کیا کرنا ہے, 200 ٹیٹیاں لگا کے یہ پیسہ پاکستان آیا. اور کب آیا کہ انہوں نے تو ویسے بھی خرچے ساری سرکار کے کرنے تھے. 5 گھر تھے, 5 کیمپ آفیسز تھے, مطلب کھانا, سیکیورٹی, کھانا پینا, اس کی ہر چیز جو ہے وہ سرکار کے پیسے سے تھی. لیکن کس وقت یہ پیسہ پاکستان آتا تھا؟ انہوں نے سوچا شہباز شریف نے, اب وہ شہزاد اکبر نے یہ بھی کہا تھا کہ پاکستان کے اندر جو ہے محبت بھی سچی نہیں رہی. اب ہوا کیا اسپیکر صاحب کہ انہوں نے تہمینہ درانی صاحب کے لیے مہر خریدنا تھا. انہوں نے کیا کیا کہ ٹی ٹی کے ذریعے پیسہ آیا. پیسہ جب آیا تو اس کمپنی کا پیسہ ادھر لگایا, گھر خرید دیا. حمزہ شہباز نے اپنے بیگمات کے لیے گھر خریدنا تھا, پیسہ باہر سے آیا, پاکستان آیا اور اس کے لیے گھر خریدا. تو اسپیکر صاحب, یہ کہانی ہم سوال پوچھ رہے ہیں کہ کیا یہ نثار گل اور علی احمد, کیا اس کو پولیٹیکل ڈائریکٹر اور ڈائریکٹر اسٹریٹجی اینڈ پلاننگ آپ نے سی ایم سیکریٹریٹ میں نہیں لگایا تھا؟ کیا ہرے رنگ کے آپ کے بلٹ پروف گاڑی میں بما, پولیس, سیکیورٹی, یہ پیسہ آپ کے گھر منتقل نہیں ہوتا رہا؟ کیا اسی گھر سے پھر یہ پیسہ کس طرح منی لانڈرنگ ہو کے گیا اور پاکستان اس وقت نہیں آیا جب آپ نے اپنے بیگمات کے لیے گھر خریدنے تھے؟ کیا یہ پیسہ صرف 6 فرنٹ کمپنیاں اس وقت ہم سامنے لے کے آئے ہیں اور یہ کہانی صرف ایک فرنٹ کمپنی کی ہے؟ اسپیکر صاحب, چند سوال ہے کہ آپ اس ایوان کے اندر اپوزیشن لیڈر ہیں, آپ باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ گرے ہم سے کرتے ہیں. آپ باہر سے ہو کے آئے تو کیا چند سوال آپ نے نہیں کیے اسپیکر صاحب؟ میں تو بحیثیت پاکستانی کروں گا, ہر پاکستانی کرے گا کہ اتنا بڑا سکینڈل آیا اور برطانوی صحافی تھا, آپ برطانیہ کے اندر بیٹھے ہو, کیا ایک دفعہ بھی وہ ایک چیز چل رہی تھی کہ شہباز شریف جو ہے وہ برطانوی صحافی کے گھر کی گھنٹی بجا کے بھاگ گیا؟ صرف یہی کام کر رہا ہے. نوٹس دے دے, پاکستان اور ملک کو, قوم کی عزت آپ نے داؤ پہ لگائی ہے. یہاں پہ آپ سے سوال ہو رہے ہیں کہ آپ نے سی ایم سیکریٹریٹ اور سی ایم ہاؤس کو کرپشن کے لیے استعمال کیا. اس سوال کا جواب آپ کو دینا پڑے گا شہباز شریف.
آپ نے سی ایم کی گاڑی اس پرپس کے لیے استعمال کی، اس کا جواب آپ کو دینا پڑے گا. آپ نے سی ایم ہاؤس اس کے لیے استعمال کیا، اس کا جواب دینا پڑے گا. آپ نے سی ایم ہاؤس میں بیٹھ کے اپنے فرنٹ مین کے ذریعے کمپنیاں بنائی اور پاکستان کا پیسہ لوٹا، اس کا آپ کو جواب دینا پڑے گا. اور سب سے اہم بات جس کا جواب دینا پڑے گا کہ جب آپ باہر گئے تھے اور آپ سے کوئی سوال کرے تو اقامہ لے کے تھوڑی سی بھی آپ کو شرم نہیں آتی؟ کیا پاکستان کے وزیر دفاع اور وزیر خارجہ ہوتے ہوئے اقامہ رکھ کے کسی کی نوکری کر رہے ہیں؟ اسپیکر صاحب مجھے شرم آتی ہے، کوئی دوبی بنا ہوا ہے، کوئی موچی بنا ہوا ہے، شرم آتی ہے اسپیکر صاحب کہ پاکستان کے. دوسرا سوال کہ کیا اسپیکر صاحب کہ کیا کون سے ایسے راستے میرے ملک کے جو آپ نے کسی کو دیے ہوں گے؟ اس بورڈ آف ڈائریکٹرز میں کون تھے؟ یہ سوال ہونے چاہیے اسپیکر صاحب. ہمیں انگلیاں ہلا کے سمجھاتے ہیں جیسے کچھ ہم نے کیا ہو. تیسری چیز کہ جس کے پاس آپ ملنے گئے تھے آپ نے ایک دفعہ نہیں پوچھا کہ 35 سال جس ملک کے اوپر آپ نے حکومت کی، بار بار ہمیں کہہ رہے تھے نا کہ حکمران حکومت قومی اسمبلی کے اجلاس میں مراد سعید اس وقت اظہار خیال کر رہے ہیں.